أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر لائق تعظیم مہمانان مکرم، دینی بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، ہم جس عشرے میں نکل رہے ہیں وہ عشرہ اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے رحمت والا ہے. پہلا عشرہ جو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے آتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فیصلے اترتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 دن ہم نے رمضان کے گزار دیے. اس کا صحیح اندازہ ہمیں لگانا ہے کہ رمضان کا کتنا وقت ایسا تھا جس کو ہم نے ضائع اور برباد کر دیا. جس مہینے کے اندر رحمتوں کے نزول کے فیصلے ہوتے ہیں، ایسے مہینوں کے اندر، ایسے عشرے میں، ایسے دنوں اور وقت کو ہم نے کس انداز سے گزارا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ رمضان المبارک کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ بھی ہم سے غفلت میں نہ گزرتا، لیکن پھر بھی اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر انعام ہے کہ کم از کم اتنے دن تو دیے ہیں، اور باقی رمضان بھی اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیا ہے. یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو رمضان کے آخری حصے تک پہنچا دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہے اللہم بلغنا فی رمضان، بلغنا شعبان وبلغنا رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان، رجب اور رمضان کے لیے دعائیں مانگی ہیں کہ رمضان کے اختتام تک میری عمر کو لمبی کر دے، کیونکہ اتنا بڑا اللہ کے نبی کو سمجھ میں آیا تھا کہ رمضان کا مہینہ اور مہینوں سے افضل ہے، انتہائی خیر و برکات کا زمانہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کچھ معمولات بھی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میں نے اپنے حبیب کو دیکھا ہے. ازواج مطہرات اللہ کے نبی کی بعض بیویاں، ان کا کہنا ہے، حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ میں نے میرے حبیب کو دیکھا ہے. اللہ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیتے.
جس طرح مہمان آنے سے پہلے گھروں کو سجایا جاتا ہے، گھروں کے اندر بناوٹیں اختیار کی جاتی ہیں، پکائے جاتے ہیں، لذیذ کھانوں کو سجایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے نزول سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیتے، اور پھر پورے ایک مہینے کے اندر ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو چھوڑ دیتے۔ زیادہ تر اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادتوں کے اندر گزر جاتا، قرآن کی تلاوت کے اندر گزر جاتا، لیکن ایک ہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ غافل بھی ہے۔ پہلے دور میں سلف صالحین کا یہ معمول تھا، رمضان تو دور کی بات، غیر رمضان میں قرآن کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی، مرد تو دور کی بات، عورتیں بھی ان کے اندر یہ معمول تھا، یہ شوق اور جذبہ تھا کہ رمضان تو دور غیر رمضان کے اندر بھی قرآن کریم کے اور روزے کے پابند تھی۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مرد تو دور کی بات، ہم نے مردوں کے بارے میں بہت سنا ہے، بہت پڑھا ہے، عورتوں کے اندر بھی قرآن کریم کے پڑھنے کا، اس کی تلاوت کا ایسا جذبہ تھا کہ سال سال قرآن کریم کی تلاوت کے اندر بتا دیتی، اور رمضان کے روزوں کا تو پوچھنا ہی کیا۔ حضرت زجلہ ایک نیک خاتون ہیں، عابدہ ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک انہوں نے مسلسل روزوں کو رکھا، عید کے دن کو چھوڑ دیتی، ایام تشریق کو چھوڑ دیتی، اور جو عورتوں کے ایام نکلتے ہیں بیماریوں کے، اس کو چھوڑ کر کے سارے سال سارے دن وہ اللہ کے لیے وقف کر چکی تھی کہ اے اللہ میرے لیے رمضان بھی برابر ہے تیرے لیے، اور رمضان کا غیر یعنی غیر رمضان بھی برابر ہے۔ قرآن تو نے صرف رمضان کے پڑھنے کے لیے نہیں اتارا، قرآن تو ہر وقت پڑھنے کے لیے تو نے اتارا ہے۔ میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے، یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ جب تک میری سانسیں چلتی رہیں گی میں قرآن کی عامل بنتی رہوں گی، قرآن کی تالی بنتی رہوں گی، قرآن کو میرے سامنے رکھ کر کے میں گزر اوقات کرتی رہوں گی۔ اور پھر روزوں کا بھی یہی حال ہے، 40 سال تک ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک انہوں نے روزوں کو رکھا، نفل روزوں کو رکھا۔ ہم سے تو رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ رکھا نہیں جاتا۔ اسی طرح حضرت حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ علیہا، یہ بھی امام محمد بن سیرین جن کی ایک مشہور کتاب خوابوں کی تعبیر کے نام سے ایک بہت بڑی مشہور کتاب ہے، ان کی یہ ہمشیرہ اور بہن ہے۔ ان کا بھی یہی معمول تھا، جب تک ان کی سانسیں چلتی رہی روزوں کے ساتھ ساتھ روزانہ یومیہ قرآن کے 15 پارے پڑھ لیا کرتی، بیماری کے ایام کو چھوڑ کر کے، جو عورتوں کے ایام ہوتے ان کو چھوڑ کر کے، ہر دن جب یہ پاک و صاف ہو جاتی اس دنوں کے اندر ان کا معمول تھا کہ دن کے اندر 15 پارے روزانہ۔ لکھا ہے کتابوں کے ان کے گھروں کے اندر ایک معبد تھا، ایک عبادت خانہ تھا، اس کے اندر کے بیٹھ جاتی، جب قضائے حاجت کے لیے واپس نکلتی تو دھڑلے سے واپس آ جاتی، جب طبی ضرورت سے باہر جاتی تو فوراً واپس آ جاتی۔ دو کام ان کی زندگیوں کے اندر تھے، ایک تو نماز پہ ان کی توجہ رہتی، دوسرا قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم کی تلاوت سے یہ ہر دن روزانہ اپنے گھروں کو منور اور روشن کر دیتی۔ آج ہمارے اندر یہ احساس بھی ختم ہو چکا ہے، ایک تو رمضان کا مہینہ، اوپر سے اللہ رب ذوالجلال کا آرڈر اور حکم یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں رمضان کے اندر گرمی بہت تیزی سے ستاتی ہے۔ اس وقت کو یاد کریں جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور رہا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں جنگ میں جانے کا موقع ملا، اور کمانڈر جو تھے اس لشکر کے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ تھے۔ روزوں کا عالم ہے، روزوں کے ایام کے اندر ان پر جنگ میں جانا پڑ گیا، چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک توشے کو لے لیا، یعنی کھانے پینے کی جتنی چیزیں تھیں سارے توشے کے اندر جمع کر کے لے چلے۔ اب لے گئے، جنگ کا ماحول ایسا ہے، ہم جانتے ہیں کہ دھوپ بھی اتنی غضب کی برستی ہے کہ آدمی کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، ٹھہرا نہیں جاتا زمین پر، اتنی تیزی کی دھوپ برستی ہے، وہ بھی عرب کی دھوپ۔
صبح میں کام ان کا یہ ہوتا کہ صبح میں لشکر کے ساتھ جڑ جاتے، پھر جنگ شروع ہو جاتی، پھر رات ہوتی تو رات میں قیام اللیل، رات میں کھڑے ہو جاتے نوافل کے اندر، پھر جب کھانے کی نوبت آتی تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ بھائی بھوک تو لگ رہی ہے، لاؤ کچھ کھانے کے لیے چیزیں ہوں تو بانٹ کر کے کھا لیں۔ دسترخوان بچھایا گیا، جس بوریے کے اندر، جس تھیلی کے اندر انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کیا تھا، اس کو کھول کر کے دسترخوان پر رکھ دیا، سب کو تقسیم کر دیا گیا کہ فلاں بندے کے حصے میں فلاں چیزیں آئیں گی۔ جب کھانے والی چیزیں موٹی موٹی ختم ہو گئیں تو دیکھا کہ اب کھانے میں کھجوروں کے علاوہ کوئی باقی ہے ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی تم جو کھجوریں کھا رہے ہو یہ تمہیں کیا کام دے گی؟ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں اس کھجور کا احساس، اس کھجور کی نعمت کی قدر بھی اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ جب یہ کھجور بھی ہمارے پاس میسر نہ ہوتا تو ہم درختوں کے پتے چبا کر کے زندگی گزار کرتے، زندگی کاٹ لیتے درختوں کے پتے سے، جس طرح جانور اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے کھانا پینا درختوں کے پتوں سے کھایا کر لیتے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دو مجبوریاں تھیں، ایک تو جنگ کرتے 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 جسم نڈھال ہو چکا ہوتا، جسم کے اندر کمزوری آ جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کاروباری آدمی اگر دن بھر کام کرنا شروع کر دے تو سردی کے ایام میں بھی اس کا جسم ستانے لگتا ہے۔ اس وقت کا دور گرمیوں کا تھا، پھر مسلسل جنگ کے اندر لگے رہنا، قتل و قتال کے اندر لگے رہنا یہ معمولی بات نہیں تھی صحابہ کے لیے، انتہائی تکلیف دہ تھی، پھر بھی وہ راضی رہتے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ پھر جنگ میں بھی چلے جاتے، اس دھوپ کی سختی کو بھی برداشت کرتے، بھوک کی سختی کو بھی برداشت کرتے، جو کچھ مل جاتا اس کو برداشت کر لیتے، چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے ان مع العسر یسرا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اسی جنگ سے جب واپس لوٹنے کے کچھ دن قریب ہوئے، جس جنگ میں ہم نے کھجوروں کو چبا کر کے اپنے پیٹ کو کاٹا ہے، اپنے پیٹ کو بھرا ہے، جب ہمیں واپسی کا وقت آیا، کچھ ایام باقی تھے، تو اللہ رب ذوالجلال نے جب ہم سمندر کے کنارے پر جا رہے تھے تو ہمیں ایک بہت بڑی مچھلی ملی۔ کتابوں میں روایتیں مختلف ہیں، بعض کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ دن بھر کھاتے تو 17 دن تک ان کا گزارا اس پر ہوا۔ بعض روایتوں میں 18 دن ملتا ہے، بعض روایتوں میں 3 مہینے ملتا ہے۔ ایسی بڑی مچھلی تھی، 3 مہینے تک ان کے پیٹ اس کے اندر سے فل ہو جاتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم نے اس کے کانٹوں کو نکالا، مچھلی کو چیرا، کانٹوں کو نکال کر کے کھڑا کیا، پھر اس کا اندازہ لگایا، کانٹے اتنے بڑے تھے کہ اگر کوئی آدمی اونٹ پر سواری کر کے نکل جاتا تو اس سے اس طرح آسانی سے نکل جاتا جس طرح بڑے آرچ کے نیچے سے آدمی گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، رمضان کے اندر بھوک ستاتی ہے تو ستانے دو، آخر میں تم پر آسانیوں کو لانے والا ہوں۔ یہاں صحابہ کو کھجور کے ٹکڑے ملا کرتے تھے، پھر ایک وقت وہ بھی آیا، اللہ رب ذوالجلال نے عنبر جیسی بہت بڑی مچھلی ان کے حوالے کر دی، ان کے حق میں میسر کر دی، پھر کاٹ کر کے وہ کھاتے رہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے یقیناً تکلیف دہ ہیں، لیکن انسان کے لیے، ساتھ ساتھ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہمیں بڑھ کر ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں دنیا کے اندر بھی ملتی ہیں۔ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، نیک بادشاہ، جس کا نام محمود، سلطان محمود ہے۔ شریف النسل تھا، خاندانی اعتبار سے شرافت والا تھا، بہت مال و دولت والا، منصف بادشاہ تھا، شریف تھا۔ ایسا ہوا کہ اس کی خدمت میں ایک دیہاتی مل گیا، ایک دیہات کا رہنے والا اس کی خدمت میں لگ گیا، اس کی اس طرح کی خدمت کیا کرتا، روز بروز بادشاہ نے دیکھا کہ بھائی یہ اتنی دلچسپی میری خدمت میں لے رہا ہے، تو بادشاہ کا دل اس پر فریفتہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب بادشاہ کے جتنے تھے وزراء، رائٹ ہینڈ بھی ہوتے ہیں، لیفٹ ہینڈ بھی ہوتے ہیں، مقربین تھے بادشاہ کے، یہ ان سے زیادہ بادشاہ کا چہیتا بن گیا۔
اب آس پاس لوگوں کو جو بادشاہ کے پہلے سے تھے، خاندانی تھے، مالی اعتبار سے بہت زیادہ تھے، خاندانی تھے، شرافت والے تھے، ان کے دلوں کے اندر ایک کڑن سی محسوس ہوئی، جلن سا محسوس ہوا۔ وہ گئے بادشاہ کے دربار میں، جا کر کے بادشاہ سے کہنے لگے، بادشاہ یہ لونڈا، یہ نوجوان تو ابھی کچھ دنوں پہلے آیا ہے، یہ تو دیہات کا ہے، فقیر ہے، غربت والا ہے، غربت زدہ ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ کے دربار میں آیا تو آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ آپ کی نظریں ہم سے زیادہ اس پر پڑتی ہیں، یہ تو آپ کا چہیتا بن گیا ہے، آپ کا محبوب بن گیا، ہمیں وجہ بتا دیں اس کی۔ ہم تو اتنے سالوں سے آپ کے دربار میں رہ رہے ہیں، آپ کی بات مان رہے ہیں، آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، چاہیے تو یہ ہونا تھا کہ آپ کی نظریں ہم پر زیادہ پڑتی، آپ بجائے ہم پر نظریں ڈالنے کی اس پر نظریں زیادہ جما رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی چلو اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، کسی دن میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں اسے چاہتا کیوں ہوں، میں اس سے محبت کیوں کرتا ہوں، میری تم سب سے زیادہ اس پر نظر کیوں پڑتی ہے، میں کسی ایک دن بتا دوں گا۔ پھر ایک دن وہ بھی آ گیا۔ اب بادشاہ نے سارے درباریوں کو بلایا، بلا کر کے جمع کر کے اکٹھا کیا، پھر بٹھا دیا اپنے دربار کے اندر، تاکہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں اس کو چاہتا کیوں ہوں۔ جس دیہاتی جو بادشاہ کی خدمت میں لگا رہا تھا اس کا نام ایاز تھا۔ اس کی مثال بہت بڑی مشہور ہے، وفاداری کے اندر جہاں پر ہم اور لوگوں کے نام ہمیں ملتے ہیں، تو اس جو یہ بادشاہ کا خادم تھا ایاز نامی، اس کا بہت کتابوں کے اندر نام ملتا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کتنی وفاداری اس کی تھی۔ پھر بادشاہ کا ایک وقت ایسا آیا کہ سارے درباریوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ ساروں کو بلاؤ۔ پھر بادشاہ نے ایک حکم دیا کہ ایک پھل لائیں، ایسا پھل جس انتہائی کڑوا پھل۔ بادشاہ کے آرڈر اور حکم پر اس پھل کو لایا گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کاشوں کے اندر اسے تقسیم کیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے۔ پھر اس کی ہر کاش ایک ایک بندے کو دی گئی، درباری میں سے جو بھی بیٹھا تھا ہر ایک کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ اب بادشاہ کا حکم تھا، بادشاہ بیٹھ گیا۔ اب کہا کہ بھائی اس کو کھانا شروع کر دو۔ ایک ایک کو دی گئی، ایک بندہ اٹھاتا، درباری ایک اٹھاتا، چباتا، پھر منہ سے نکال دیتا کہ بادشاہ انتہائی یہ کڑوی چیز ہے، ہم کھا نہیں سکتے۔ دوسرے کو دی گئی، تیسرے کو دی گئی، سارے لیتے اپنے منہ میں ڈالتے، اس کی کڑواہٹ محسوس کر کے اس کو چھوڑ دیتے۔ پھر جب باری ایاز کی آئی تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی بھی اس بیچارے کو بھی دے دو۔ اب ایاز کے ہاتھ میں وہ چیز کڑوا پھل تھا، وہ آ گیا، اس نے منہ میں اٹھایا، چبانا اور کھانا آرام سے شروع کر لیا۔ درباری بھی پریشان، بادشاہ بھی پریشان، لیکن بادشاہ کو پتا تھا کہ اس بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی عقل سے تعلق رکھنے والی بات جڑی ہوئی ہوگی، اب کھا رہا ہے مزے سے۔ اب جتنے بھی سارے درباری وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا بھئی یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ اتنا کڑوا پھل کھا رہا ہے، تو بڑا بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز یہ پھل تو انتہائی کڑوا ہے، یہ لوگ بھی کھاتے رہے پھر واپس نکالتے رہے، تمہارے ساتھ ایسا کیا معاملہ پیش آیا؟ یہ پھل تمہارے ساتھ بھی جو دیا گیا ہے، تمہارے حوالے جو پھل دیا گیا ہے وہ بھی کڑوا ہے، تم تو اطمینان سے مزے کے ساتھ کھا رہے ہو۔ تو اس ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، ہاں یقیناً یہ پھل کڑوا تو ضرور ہے، لیکن میں نے یہ سوچا اتنے سال ہو گئے جس بادشاہ کے ہاتھوں سے میں میٹھی چیزوں کو کھاتا رہا، اگر بادشاہ کے ہاتھ سے ایک وقت میں ایک کڑوا پھل مل گیا تو اسے کیوں نہ کھاؤں؟ ساری زندگی بادشاہ مجھ پر انعامات کرتا رہا، میٹھی چیزوں کو کھلاتا رہا، نعمتوں کی بارش کرتا رہا، نعمتوں کو نچھاور کرتا رہا، اگر اس کے ہاتھوں سے ایک وقت میں ایک کڑوا پھل مل جائے تو میں اسے کیوں تھوک دوں؟ کتابوں میں لکھا ہے اگر یہ صفت ایاز کی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو ہم سے ہمارے خدا کی قسم ہمارے رب العزت کے احکام کے اندر ہم کسی احکام کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ ہمیں سبق لینا ہے واقعات سے، واقعات مزے کے لیے نہیں ہیں، سن کر کے مزے لے لیے پھر اس کو فراموش کر دیے۔ اس واقعے سے سبق ہمیں یہ لینا ہے کہ دنیا کے بادشاہ کی قدر اس غلام کے اندر کتنی تھی۔
آج وہ بادشاہ جو ہمیں برسوں سے کھلا رہا ہے، ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، اللہ رب ذوالجلال نے 2 روزی کے مقام طے کیے کہ یہ تیری مقام ماں کا سینہ ہے، میں نے تیری روزی کے 2 انتظام کیے ہیں، اگر دودھ سینے کے رائٹ سینے سے خالی ہو جائے تو پھر اللہ رب ذوالجلال بائیں جانب سے اس کا انتظام کرتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے، ماں بھی کہتی ہے کہ آج سے میرا سینہ تیرے لیے دور ہو گیا۔ اللہ رب ذوالجلال بندے کو کہتا ہے، میرے بندے تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماں نے اپنی روزی کے دونوں دروازے تیرے لیے بند کر دیے ہیں، جا میں خالق کا اعلان ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جا، میں تجھے روزی کا انتظام کر دوں گا۔ تیری ماں نے تیری روزی کے دونوں راستے بند کر دیے تو میں نے دنیا کے تیرے سارے راستوں کو آسان کر دیا ہے، جہاں سے تو چاہے روزی کا انتظام کر سکتا ہے۔ تو اس ایاز نامی جو خادم تھا، بادشاہ کا نوکر اور غلام تھا، اس کی ایک ادا بھی اگر آج ہمارے دلوں کے اندر چھو جاتی تو خدا قسم خدا کی ہم بھی رب ذوالجلال کے احکام کو حکم عدولی نہیں کرتے۔ پھر ایک وقت ویسا محل کے اندر آیا، بادشاہ نے کہا میں ایاز کی جو یہ وفاداری ہے، جو اس کی عقل مندی ہے، لوگوں کے سامنے لاتا رہوں گا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جو لوگ حسد کرتے تھے، حاسدین تھے، جلا کرتے تھے، اللہ جو ان کا بادشاہ تھا اس نے بھانپ لیا تھا یہ ایاز کے اوپر بہت زیادہ جلتے ہیں۔ پھر جو بادشاہ تھا اس نے یہ اعلان کروایا کہ بھائی آج میں تم سب کے عقل کا ٹیسٹ لوں گا، ایگزام لوں گا، دیکھیں اس میں کون پاس ہوگا، ٹیسٹ کے اندر کون اعلیٰ نمبر پر کامیاب ہوتا ہے۔ پھر سارے درباریوں کو بلایا، بلانے کے بعد بادشاہ کی جانب سے ایک ہیرا منگوایا گیا، لا کر کے درباری کے سامنے رکھ دیا گیا۔ بادشاہ کا آرڈر اور حکم تھا کہ ہر ایک دربان کو بلایا جائے، ہر ایک خادم اور نوکر کو بلایا جائے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی دے دی جائے، ایسی چیز دے دی جائے جس سے وہ ہیرے کو مار کر کے 2 ٹکڑے کر دے۔ سب سے پیچھے کھڑا تھا ایاز۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ بھائی ہر ایک آتا جائے، میں ٹیسٹ لوں گا تمہاری عقل کا، دیکھیں کون اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوتا ہے۔ اب سارے جو درباری تھے، جو نوکر تھے، انہوں نے سوچا کہ جو ہمارا بادشاہ ہے ہمارے عقل کا ٹیسٹ لینے والا ہے، ہم کامیاب ہوں گے، زور لگائیں گے۔ ٹیسٹ یہی تھا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں کلہاڑا وغیرہ دے دیا، جو چیز بھی تھی پھوڑنے کا آلہ۔ اب کہا کہ بھائی اس کو پھوڑتے جائیں۔ پہلے درباری کو بلایا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اس کو پھوڑ نہیں سکتا، یہ تو انتہائی قیمتی چیز ہے۔ بادشاہ نے کہا شاباش، جاؤ تم۔ اب بادشاہ کی شاباشی، اب اس بندے کے اندر یہ امید پیدا ہو گئی کہ بادشاہ نے مجھے شاباش کہا، گویا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ پھر دوسرا آیا، دوسرے نے سوچا کہ بادشاہ نے اس کو شاباشی دے دیا، اب یہی کامیاب ہے، میں بھی آؤں گا۔ بادشاہ کے حکم سے پھر اس کے ہاتھ میں بھی وہ چیز تھما دی کہ بھائی اس کو پھوڑنا ہے، ہیرے کو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اس کو پھوڑ نہیں سکتا، یہ تو انتہائی قیمتی ہے۔ پھر تیسرے کو دیا گیا، چوتھے کو دیا گیا، پانچویں کو دیا گیا، دیتے دیتے آخر تک باری آ گئی۔ کسی بندے نے اس ہیرے کو نہیں پھوڑا کیونکہ انتہائی قیمتی تھا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو قیمتی چیزوں کا احساس اس کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو انتہائی قیمتی ہوتی ہے۔ پھر وہ پھوڑنے والا آلہ، پھوڑنے والی چیز ایاز کے ہاتھ میں تھما دی گئی کہ اب بادشاہ کا حکم ہے کہ پھوڑ دیں۔ سیدھا اٹھایا، لے کر کے آیا، کچھ بات چیت نہیں کیا چونکہ بادشاہ پہلے سے بتا چکا تھا کہ اس ہیرے کے 2 ٹکڑے کرنا ہے۔ وہ پھوڑنے والی چیز کو لا کر کے اٹھا کر کے ایک مار 2 ٹکڑے پھوڑ کر کے رکھ دیا۔ سارے درباری ہنسنے لگے، جتنے بھی سلطان محمود کے غلام تھے، نوکر چاکر تھے، جن کے دلوں کے اندر حسد تھا، واویلا کرنے لگے، ارے یہ تو پاگل ہے، یہ تو کم فہم ہے، اس کے اندر ہیرے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، تبھی تو اس نے پھوڑ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز تم ہی بتاؤ، تم نے اتنے بڑے ہیرے جو قیمتی تھا اسے کیوں پھوڑ دیا؟ میرے درباری جو اتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے ہمت نہیں کی، تمہارے اندر ایسی ہمت کیسے پیدا ہو گئی؟ تو ایاز نے کہا
بادشاہ سلامت میرے سامنے دو چیزیں تھیں، میرے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک تو ہیرے کی قیمت میرے سامنے تھی، ایک تو آپ کی بات جو آپ نے حکم دیا اس کی قیمت میرے سامنے تھی۔ میں نے سوچا کہ ہاں ہیرا یقیناً قیمتی ہے، پھر میں نے یہ بھی سوچا ہیرا توڑ دوں گا تو آپ کی بات کا حکم ٹوٹ جائے گا۔ میں نے سمجھا ایسے ہزاروں ہیروں سے بڑھ کر آپ کی بات کی قیمت ہے، تو میں نے آپ کی بات کی قیمت کو رکھ کر کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ میرے سامنے ہیرا کوئی وقعت نہیں رکھتا، میرے سامنے آپ کی بات کے سامنے ہیرے کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے میرے دل کے اندر۔ تو پھر بادشاہ نے اس کی شاباشی دی، جو جملہ ایاز کا تھا، بادشاہ سلامت آپ کا جو ایک حکم ہے، ایسے ہزاروں قیمت سے بڑھ کر آپ کے بات کی قیمت میری نگاہوں کے اندر ہے۔ ایک حکم ملا تو اس ایاز نامی نوکر نے، خادم نے، غلام نے اس ہیرے کے دو ٹکڑے کر دیے۔ امت کو یہ سبق دے کر کے گیا ہے، میں تو دنیا کے بادشاہ کی اتنی قدر کرتا ہوں، اے امت کے نوجوانوں، اے امت کے مسلمانوں، تم اتنی عظمت، اتنی وقعت، اتنی تمہاری نگاہوں کے اندر اگر اللہ رب ذوالجلال کے حکم کی قدر آ جائے تو قسم خدا کی تم کامیاب۔ پھر درباریوں کے اندر ایک وقت وہ بھی آیا، بادشاہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میں جان چوں کہ کون بندہ دنیا کی کون سی چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سارے درباری بیٹھے ہوئے تھے، ہیرے، جواہرات، قیمتی قیمتی چیزیں لا کر کے سامنے ڈھیر سارے رکھ دیے گئے دربار کے اندر۔ اب ایک ایک درباری کو حکم یہ ہوا کہ بھائی اپنے پسند کی جو چیزیں ہو آ کر کے اسے اٹھا لینا۔ ایک درباری کو بلایا گیا تو اس نے ہیرے اٹھا لیے، اور ایک جواہرات کو لے لیا، اور ایک قیمتی چیزوں کو لے لیا، سونے کو لے لیا، کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے۔ سارے درباری اس چیزوں کو دیکھ کر کے ان پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ چیزیں یہاں پر رکھی گئی ہیں، یہ انتہائی دنیا کی اعلیٰ ترین چیزیں ہیں جن کی بہت ساری قیمتیں ہیں۔ بادشاہ نے ایاز کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، پوچھا ایاز تم کچھ نہیں لیتے؟ تو ایاز جو بڑا ہوشیار اور چالاک عقل مند تھا، وہ آیا بادشاہ کے تخت کے پاس آ کر کے بادشاہ کے پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے اس کی زبان سے کچھ نکلوا لینے کے لیے کہا، ارے تم نے کون سی کم فہمی کا ثبوت دیا ہے؟ یہاں کے سارے درباری تو ان چیزوں پر ٹوٹ پڑ رہے ہو اور تم تو میری پشت پر ہاتھ رکھ رہے ہو۔ تو اس ایاز نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ ہیں تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہر ایک کے حصے میں ایک ایک چیز آ گئی، میں نے آپ کو چاہا ہے، اگر آپ چاہیں تو ساری چیزیں میری ہو جائیں گی۔ تو اس نے یہ پیغام امت مسلمہ کے نام دیا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑو، اللہ رب ذوالجلال تمہارے قدموں کے اندر لا کر کے پھینک دے گا، لیکن پکڑنا تمہیں خالق کو ہے۔ اگر خالق کو تم راضی کر لو، اگر خالق کو تم منا لو، اگر خالق کے دامن کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو، تو اللہ رب ذوالجلال مخلوق کی ساری چیزوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، تمہارے تابع بنا دے گا۔ آج ہم دنیا کے پیچھے لگ کر کے، دنیا کے پیچھے لپک کر کے، دنیا کے کاموں میں، دنیا کے دلدل میں پھنس کر کے خالق کو بلا دیے۔ ہم بھی اسی طرح ہیرے جواہرات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر کے ہم نے اپنے خالق کو بھول گئے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے، انتہائی قیمتی مہینہ ہے، انتہائی صبر کا مہینہ ہے، انتہائی رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ روزوں کو رکھا کرو۔ لیکن اگر حساب لگائیں تو جتنے روزے رکھنے والے اس سے زیادہ روزہ رکھے بغیر لوگ گھوم رہے ہیں۔ صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ احادیث کی کتابیں، ان کے اندر ایک روایت لکھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، رات مجھے خواب آئی، خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے، مجھے لے کر جا رہے ہیں، دور لے کر گئے، ایک جگہ آئی پہاڑ کی، بہت بلندی پر پہاڑ تھا، اس پر مجھے چڑھا دیا گیا۔ پھر میں نے پہاڑ کے اس پار دیکھا تو ایک بہت بڑی گہری خندق ہے، اس کے اندر آگ دہکائی جا رہی ہے۔
میں نے فرشتوں سے پوچھا فرشتوں یہ ماجرا کیا ہے، یہ آگ کون سی ہے؟ فرشتوں نے کہا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کی آگ ہے، یہ خواب کا منظر ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر تھوڑا سا نظروں کو اوپر کر کے دیکھا تو وہاں پر بہت بڑا طبقہ لوگوں کا ہے، لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کے جبڑوں کو چیرا گیا ہے، پھر ان کے جبڑوں سے خون بہتا ہوا نکل رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ذرا بتانا مجھے کہ یہ کون لوگ؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حشر ان لوگوں کا ہے جو رمضان کے مہینے کو پا کر کے روزوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ رب ذوالجلال نے روزوں کو رکھنے کی طاقت ان کے اندر میسر کی تھی، لیکن رمضانوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے غضب کو بھڑکا کر کے دنیا میں یوں ہی آوارہ پھرا کرتے تھے۔ دنیا میں ایک طرف تو یہ عذاب ہوا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ان پر رمضان کا مبارک مہینہ بھیجا، لیکن ان کی مغفرت نہیں ہوئی، یہ منحوس ہے۔ اور اخروی عذاب یہ ہے کہ انہیں الٹے لٹکا کر کے ان کے جبڑوں کو چیر کر کے وہاں سے خون لہو پیپ ان کا نکالا جا رہا ہے، پھر نیچے سے سخت بپا دینے والی آگ ان پر تپائی جا رہی ہے، اوپر سے ان کے جسموں کو جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، نیچوں سے آگ کے شعلوں کو دہکایا جا رہا ہے۔ اور جب تک اللہ کا خدائی فیصلہ نہ آتا تب تک یہ انہی عذاب میں مبتلا رہیں گے جو روزوں رمضان کے مہینے کو پا کر کے روزوں کو چھوڑتے پھریں گے۔ رمضان کے اور مہینے تو تھے ہمارے پاس گٹکے کھانے کے لیے، سگریٹیں پینے کے لیے، بیڑیوں کو اپنے حلق سے نیچے اتروانے کے لیے۔ کیا غضب ہے اگر ایک مہینہ رمضان کا اگر ہوش و حواس سے کام لیتے، یہ سمجھتے کیا پتا کہ غیر رمضان کی جتنے بھی 11 مہینے ہیں اگر میں اس رمضان المبارک کی قدردانی کر لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے اندر قدردانی کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال میرے 11 مہینے کے گناہوں کو ملیامت کر دے گا، 11 مہینے کے گناہوں کو مٹا دے گا، پھر میری مغفرت کے فیصلے، مغفرت کے پروانے اتر جائیں گے۔ ہے کوئی سمجھنے والا ان باتوں کو؟ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندو ذرا ہوش سے کام لینا۔ اللہ رب ذوالجلال کا کلام بھی چیخ چیخ کر پکار رہا ہے۔ والسابقون الاولون، کہاں ہیں وہ لوگ جو آگے بڑھنے والے ہیں، جو صحابہ کے صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے والے ہیں؟ تو میرے بھائیوں جتنی رحمتیں ہمیں لینی ہیں، بس 2 دن رہ گئے ہیں جو پہلا عشرہ رحمت والا ہے، پھر وہ رحمت کا سایہ ہمارے سروں سے بہت جلد نکلنے والا ہے۔ اب رحمت پائیں کیسے؟ رمضان کے روزوں کی قدردانی کریں۔ اگر تکلیف چھوٹی موٹی ہم سے ہو جائے، طبیعت کا تقاضا بھی ہو جائے، یہ دیکھیں یہ حکم اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ میری تھکاوٹ وقتی ہے، میری بیماری وقتی ہے، جو مجھے سر درد ہو رہا ہے یہ وقتی ہے، یہ تو شام تک مجھے ٹھیک ہونا ہے۔ میں روزوں کو اتنی تکلیف کی وجہ سے، جو حقیر سی تکلیف ہے اس کی بنا پر میں اتنے بڑے روزے کو چھوڑ دوں؟ فقہا نے لکھا ہے اگر بندہ روزے کو توڑ دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، جو رمضان کے مہینے کی برکتیں ہیں، اگر وہ غیر رمضان میں عمر بھر بھی اس ایک روزے کی قضا کر لے تب بھی اس کی برکات کو پا نہیں سکتا۔ ایک روزے کی قیمت۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کتنا بڑا ہم پر احسان کیا، کتنا بڑا انعام کیا۔ پھر اس روزے کے اس رمضان المبارک کے اندر ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ذرا غور کریں کہ کھانا پینا ہمارے لیے حلال تھا، ہم نے اللہ کی خاطر حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، بیوی کے پاس لیٹنا حلال تھا، لیکن ہم نے روزے کی حالت میں ان چیزوں کو حرام کر لیا ہے۔ تو ذرا سوچیں، اپنے دماغ کو زور لگائیں تو صحیح، جب اللہ کی خاطر ہم نے حلال کو حرام بنا لیا ہے تو ہماری زندگیوں سے حرام چیزیں کیوں نہیں چھوٹ رہی؟ حلال چیزیں چھوٹ رہی ہیں۔ دن بھر بھوکے پیاسے رکھ کر کے ہم نہیں کھا رہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، لیکن حلال چیزوں کو تو چھوڑ رہے ہیں، حرام چیزوں کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ سود بھی چل رہا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، رشوت بھی رمضان کے مہینے میں چل رہا ہے۔ پوچھے تو یہ جواب ملتا ہے کہ حضرت اگر ایسا کام نہ کریں تو ہمارے لیے منافع کہاں سے آئے گا؟ تف ہو ایسے منافع پر جس میں حرام کمائی کی آمیزش ملی ہوئی۔
اللہ رب ذوالجلال لعنت کرتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ گھاٹا ہے ایسے تاجروں کے لیے جو منافع کمانے کے لیے سود کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، رشوت میں ہاتھ ڈالتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو کمی کر کے تول کے اندر دیتے ہیں، جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آنی چاہیے، غیر رمضان میں ہم نے گناہ کر لیے تو کر لیے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ خصوصاً رمضان المبارک کا اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ، میں کثرت سے عبادت کروں گا، لیکن رمضان تو اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اگر ایک کرے تو ڈبل انعام ملتا ہے، نفل پڑھے تو فرض کا ثواب، فرض پڑھے تو 70 فرض کا ثواب۔ پھر اسی طرح ایک بات بھی دلوں کے اندر رکھ لیں، جس طرح اس مہینے کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں آرڈر اور اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں آفر ملا ہے، ایک کا دگنا تکنا کر کے دیتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 70 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی 8 دن ہمارے گزر گئے رمضان المبارک کے، ہم نے جس طرح قدردانی کرنی تھی ویسی نہیں کی۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال جتنے بھی ایام ہمارے حق میں رمضان کے باقی رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے عبادتوں کے اندر لگائیں، بالخصوص خاص طور پر رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔